چلو جہاں میں محبت کو پھر سے عام کریں، ملے جو راہ میں دشمن اسے سلام کریں۔ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو بہلائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آج اس محفل میں سر منبر آرام فرما رہے اور اس محفل کی رونق بڑھانے والے ہمارے وہ علماء کرام اور شاعر، مداح رسول، حافظ قرآن، قراء حضرات اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے اس محفل میں موجود اور شریک ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ ایک ایسا مبارک موقع اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو عنایت کیا ہے کہ جس کا جتنا بھی ہم اس وحدہ لا شریک کا شکر اور احسان ادا کرنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے ہیں۔ آج جس ماحول میں، جس مقام پر، جس سرزمین پر آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کریم کی برکتوں کا یہاں پر نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج جو محفل آپ سجی ہوئی دیکھ رہے ہیں، دور دراز سے یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور خصوصی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس محفل کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء سے مخاطب اور روبرو ہونے کا موقع دیا ہے جن کو دیکھنے کے لیے بہت سے ہمارے بھائی تمنا کیا کرتے ہیں۔ میری مراد اس محفل کی روح تازہ کرنے والی شخصیت ایک عالم دین، محیی سنہ، حضرت رحمت اللہ علیہ کے سچے جانشین حضرت مولانا انعام صاحب سے میری مراد ہے۔ وہ اس محفل کی روح رواں ہوں گے، انہی کے سلسلے سے اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا اسداللہ صاحب بھی ہوں گے۔ اس محفل میں حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب بھی ہیں، قاری محمد اکرم صاحب بھی ہیں۔ اس محفل میں ہمارے قاری صلاح الدین صاحب، جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے اپنے سارے وسائل اور ذرائع اور اپنی دماغی محنتوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آج جو ایک نورانی محفل دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کا بھی بڑا کردار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج اس اٹوا کی سرزمین پر وہ حافظ قرآن جنہیں لوگ حافظ محمد لقمان کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں لوگ حافظ محمد سفیان کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اور بھی حفاظ کرام جو اٹوا کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی محنتوں اور کاوشوں سے آج یہ نورانی محفل ہم سب کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ ماحول، قرآنی ماحول، نورانی ماحول جو ہم سب کو مل رہا ہے، اس کے بارے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس
الفاظ بھی نہیں ہیں اور وقت کی بھی قلت ہے۔ میرے پاس بہت سے مقررین اور جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب ہیں موجود۔ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے استفادہ کریں، ان کے بیانات سے، ان کے مواعظ حسنہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ لیکن میں اپنی چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا اور اپنا ایک سلسلہ قائم کرنا چاہا تو سب سے پہلے رب کریم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں، اس کے بعد میں سب سے پہلی جو بات چیت شروع ہوتی ہے، جو سب سے پہلا خداوند عالم کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، جن الفاظ میں اللہ کے نبی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی باتیں شروع ہوتی ہیں، تو وہ الفاظ سمجھنے کی بات ہے۔ آج امت کے لیے وہ الفاظ سمجھنے کی ضرورت ہے، امت کو خاص طور پر ان الفاظ میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کا دیا ہے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی جو وحی آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں، وہ سب سے پہلے الفاظ یہ نہیں ہوتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے، آپ عبادت کریے، یہ کوئی الفاظ نہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو آتا ہے وحی کا اقرا، یعنی پڑھیے، پڑھنے سے ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے بہترین علوم سے مزین ہو، دنیا جہان کے سارے علوم آپ کی امت کو ملنے چاہیے، لیکن شروعات جو ہونی چاہیے وہ ایسے علم سے ہونی چاہیے جس کا تعلق رب کریم سے براہ راست ہو۔ یہ کون سا علم ہے؟ جس علم کا تعلق قرآن کریم سے ہے، یہ وہ علم ہے جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث پاک کا علم ہے، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو میرے دوستو، اسی آیت میں، اسی صورت کے اندر ایک دوسری آیت آتی ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو ممتاز بنایا، انسان کو باعزت بنایا، انسان کو مکرم بنایا، انسان کو محترم بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ قلم والا بھی علم آپ کو سیکھنا ہے۔ آپ کو دینی علوم پہلے اور دنیاوی علوم بھی اس کے ساتھ میں اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اپنی ناخواندگی کا ماتم کر رہے ہیں، آج اپنی کمزوری کا ماتم کر رہے ہیں، آج اپنی جہالت کا رونا رو رہے ہیں، آپ اپنی مصیبت کا رونا رو رہے ہیں، لیکن آپ قرآن کی اس آیت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو سب سے پہلی صورت نازل ہوتی ہے اور جو سب سے پہلی اللہ رب کریم کی بات انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہے، وہ علم کی بات ہے، وہ اس علم کی بات ہے جو رب کائنات سے انسان کا تعلق استوار کرنے والا علم ہے، اور یہ قلم والا علم جو ہے یہ دنیاوی علوم ہے۔ میرے بھائی، آج ہمیں رونا ہے کہ ہم پریشان ہیں، تو پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے۔ آج ہم سارے علوم سے خالی ہیں،
ہمارا ماحول بہت بگڑا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں جہان کی تعلیم سے آراستہ ہو. میرے عزیز دوستو، ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے. پروگرام بہت بڑا ہونا ہے اور آپ کا بھی بہت وقت ہمیں چاہیے، اور آپ کا یہ وقت قیمتی جو ہے ہم ضائع نہیں کرنا دینا چاہتے ہیں. ہم آپ کے پڑوس کے ہیں، آپ کے گاؤں کے ہیں، آپ کے ہمسایہ ہیں. آپ جب چاہیں گے ہم حاضر خدمت ہو جائیں گے. لیکن یہ باہر سے آئے ہوئے علماء کرام یہ آپ کو بار بار نصیب نہیں ہوں گے. میرے عزیز دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں ان سارے نوجوانوں کو، جن نوجوانوں نے، جن بزرگوں نے، جن ہمارے بھائی اور بہنوں نے سب نے مل کر اس محفل کو سجایا ہے، اور جن کا پیسہ، جن کی خدمت، جن کے ہاتھ پیر، جن کا دماغ، جن کی زبان اس میں لگی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل صالح کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے